صبح ہوتے ساتھ ہی میرے موبائل کی آواز پہ میری آنکھ کھلی۔ یہاں پہ ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ ادھر ادھر دیکھا، موبائل مجھے میرے سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے جلدی سے اٹھا تو اسی نام سے تھا جس نام سے میں کھل اٹھتا تھا۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولیں اور جلدی سے پیغام کو پڑھنا شروع کیا۔ نوٹیفیکیشن کو کھول کے دیکھتے ہوئے پیغام مکمل طور پہ کھل چکا تھا۔ پیارے جہاں سے، تمہاری بات پہ میں نے بہت غور کیا، لیکن تمہاری شخصیت اور تمہارے لگاؤ اور مجھ سے ہونے والی محبت نے مجھے یہ کہہ دیا کہ مجھے تم سے ملنا چاہیے۔ آخر تو مجھے کام بھی تو دے رہے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، آج رات تیار رہنا۔ آج رات ہوٹل میں نے کمرہ بک کر دیا ہے، اسی ہوٹل میں ہم رہیں گے۔ آج رات میں تمہاری آگے ڈاٹ لگے ہوئے تھے اور پیغام ختم ہو چکا تھا۔ پیغام کے آخر پہ میرا چہرہ مکمل طور پہ کھل چکا تھا اور آنکھیں چمک رہی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا جلدی بھی کیسے مان سکتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کافی سارے شکار کر چکا تھا، اس لیے میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ مگر ہاں، ہر لڑکی کے لیے مجھے الگ سے محنت کرنی پڑتی تھی۔ ہر لڑکی کو یہ باور کرانا پڑتا تھا کہ وہ بہت اہم ہے۔ کافی سارے دن، کبھی کبھی تو ہفتے اور کبھی کبھی تو مہینے اور سال بھر لگ جایا کرتے تھے ایک لڑکی کو پٹانے کے لیے۔ اب وہ لڑکی خود بخود میرے جال میں پھنس رہی تھی۔ ایک بار کہنے پہ ہی وہ میرے ساتھ سونے پہ آمادہ ہو چکی تھی۔ میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں جو نیند کی وجہ سے مزید سونے کی طرف گامزن ہو رہا تھا، ایک بار پھر سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ اب نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھا اور تیاری کرنے لگا۔ گھر ہمیشہ کی طرح خالی تھا۔ نہ کوئی تھا مجھے کھانا بنا کے دینے والا، نہ ہی کوئی مجھ سے یہ پوچھنے والا کہ تم دوپہر تک کیوں سوتے رہتے ہو، اور نہ ہی کوئی یہ پوچھنے والا تھا کہ تم اکثر راتوں کو گھر کیوں نہیں آتے، تم کسی غلط کام میں تو نہیں پڑ گئے۔ اور مجھے اب اس سب کی عادت ہو چکی تھی۔ میں آزاد تھا اور مکمل آزادی مجھے اب غلط راستے پہ لے چلی تھی۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ بس مجھے میرا شکار چاہیے تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آئے روز میرے بستر پہ کوئی نئی لڑکی ہو، اور پھر میں نے جو اپنا کام سلیکٹ کیا وہ بھی ایسا ہی تھا جس میں میں لڑکیوں کو کچھ بھی کہہ کے اپنے بستر تک لا سکتا تھا، اور پھر لڑکیاں خوشی خوشی تیار بھی ہو جاتی تھیں۔ مگر ہاں، لڑکیوں کو منانے کے لیے کافی عرصہ لگ جایا کرتا، اور آج کی یہ لڑکی تو میرے لیے بہت خاص تھی، جسے ایک ہی بار فوراً جھٹ سے ہاں کہہ دی۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ کافی مجبور ہوگی، کیونکہ گھر سے مجبور لڑکیاں اکثر اپنا کام چلانے کے لیے ایسے کام کر لیا کرتی ہیں، تو مجھے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ خیر، میں نے تیاری کی اور اپنی گاڑی کی چابی لیتا ہوا گھر سے باہر نکل پڑا۔ مجھے ہر طرف سے سر سنائی دے رہے تھے، سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، دل کر رہا تھا جھوم جھوم جاؤں۔ میں اپنے آفس پہنچا۔ ایک بار پھر سے میرے آفس کے باہر لڑکیوں کا ڈھیر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ یہ وہی لڑکیاں تھیں جو آڈیشن کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ میں خاموشی سے جا کے اندر بیٹھ گیا اور ایک ایک کر کے اندر بلانے لگا۔ کچھ معمولی لڑکیاں تھیں، کچھ بہت خوبصورت تھیں، اور کچھ سب سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ ان نیلی پیلی پریوں کو دیکھ کے میرا دل لگ جاتا تھا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ ہر روز کی بات تھی، اور میرے نفس کو اس سے تسکین ملتی رہتی تھی۔ خیر، میں خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ آج میں نے کسی لڑکی کو بالکل نہیں چھیڑا، کیونکہ میرا آج کا شکار تو موجود تھا، اور یہ آڈیشن کے لیے آنے والی لڑکیوں میں سے کوئی 10 لڑکیاں ہی منتخب ہونی تھیں، اور ان 10 کو میں نے اپنے جال میں ہی پھنسانا تھا، اور مجھے کوئی جلدی نہیں تھی۔ بس مجھے آج کی رات ہونے کا بہت انتظار تھا۔ میں نے جلدی سے آڈیشن ختم کیے۔ آڈیشن ختم ہوتے ہی تقریباً عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر کے وقت میں نے چھٹی کی اور آرام سے گھر پہنچا، شاور لیا اور اپنا لیپ ٹاپ بیٹھ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آنے والی سبھی لڑکیوں کے جو انٹرویو لیے تھے وہ سب کچھ میرے کیمرے میں قید ہو چکا تھا۔ میں ایک بار پھر سے ایک ایک کر کے لڑکی کا انٹرویو کرنے لگا کہ تبھی ایک بار پھر سے میرے موبائل پہ ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ وہ نوٹیفیکیشن پھر سے اسی نام کے ساتھ تھا۔ میری مسکراہٹ ایک بار پھر سے گہری ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کھولا تو آگے پیغام جگمگا رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے نا میرے پاس آنا ہے آج آپ نے، تو ایسا کرے کہ عشاء کی اذان کے بعد فوراً آ جائیے گا، میں انتظار کر رہی ہوں گی۔ ویسے بھی صبح سے یہاں میں موجود ہوں۔ اس پیغام نے ایک بار پھر سے میرے دل کو تر و تازہ کر دیا۔ ویسے بھی اب رات ہونے میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کے اپنے لیے کچھ کھانا بنایا اور کھانا کھانے لگ گیا۔ کچھ کام ختم کرنا تھا اور وہ کام کرنے لگا۔ آفس کا کام ویسے بھی بہت سارا پڑا تھا، اور کافی دن سے میں نے اتنے زیادہ کام کو نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا شاید کام میں لگ جاؤں گا تو وقت زیادہ جلدی گزر جائے گا۔ اسی وجہ سے میں 1 سے 2، 2 سے 3 اور 3 سے 4 فائل بنا بنا کے کمپیوٹر میں کھڑی کرنے لگا، اور پھر ویسا ہی ہوا۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور عشاء کی اذانیں ہونے لگیں۔ میں جلدی سے ایک بار پھر سے واش روم گیا۔ فریش ہو کے میں ہوٹل کی جانب چل پڑا۔ ایڈریس ویسے بھی مجھے آیا ہوا تھا۔ میں مطلوبہ ہوٹل کے اسی کمرے تک جا پہنچا جہاں مجھے پہنچنے کے لیے کہا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے ہینڈل کو پکڑ کے گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا، اور سامنے کمرے کو دیکھ کے تو مجھے یوں لگا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہوں۔ سارا کمرہ کینڈل لائٹ کی روشنیوں سے بھرا پڑا تھا۔
کینڈل لائٹس اب اتنی خوبصورت تھیں کہ میں انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ کمرے میں بھینی بھینی خوشبو چھائی ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری اپنی ہی شادی کی پہلی رات ہو۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے تھوڑا قدم آگے بڑھا دیے۔ میرے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کافی دنوں بعد ایسا لمحہ میری زندگی میں آ رہا تھا۔ اتنا عرصہ گزر چکا تھا کہ میں نے کسی کا شکار نہیں کیا تھا، اور آج شکار خود چل کے میرے پاس آ رہا تھا تو یہ میری خوش نصیبی تھی، اور میں کیسے اس کے پاس نہ پہنچتا۔ وہ صوفے پر برا جمان تھی، سرخ رنگ کے میرے پسندیدہ کلر میں وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے بھی کیا قسمت پائی تھی، ایک سے بڑھ کے ایک حسین لڑکی خود میرے بستر تک کھنچی چلی آتی، اور اگر کوئی مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرتا تو پھر بلیک میلنگ کے تھرو ان لڑکیوں کو ایسا باندھتا کہ وہ لڑکیاں میرے سامنے ایک لفظ تک نہ بول سکتی تھیں۔ میں مسکراتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ آج میرا شکار بننے جا رہی تھی۔ وہ خود یہ سب جانتی بھی تھی۔ میں حیران بھی تھا، لیکن مجھے اور کیا چاہیے تھا، میرے لیے تو عید لگنے والی تھی۔ خیر میں جا کے اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے اتنا قریب بیٹھ گیا کہ مجھے اس کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پہ محسوس ہونے لگی۔ میں نے آہستگی سے اپنا بازو مائل کر کے اس کے کندھے پہ رکھا، اور پھر اس کے چہرے پر آہستگی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، بہت انتظار کروایا ہے تم نے، تم نہیں جانتی آج سارا دن میں نے کس طرح گزارا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، جس قدر آپ کو انتظار رہا تھا مجھے بھی اسی طرح آپ کا انتظار تھا، بلکہ شاید آپ سے کہیں زیادہ شدت سے انتظار تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا سر میرے سینے سے ٹکا لیا۔ میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی، یعنی وہ خود یہی چاہتی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ بھلا میری تو ہمت مزید بڑھنے لگی اور میں اپنی حد سے تجاوز کرنے لگا، اور تبھی اس سے پہلے کہ میں کچھ بڑا قدم اٹھاتا مجھے دروازے کے چرمرانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا، کمرہ سارا باقی لائٹوں سے پاک تھا، اس میں صرف اور صرف کینڈل لائٹ جل رہی تھی۔ خوابناک ماحول تھا، اور نہ جانے کیوں دروازے کی آہٹ پہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، اور تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور سامنے سے کچھ لوگ باہر آنے لگے۔ یہ 3 ہٹے کٹے بڑے پہلوان لگتے تھے۔ وہ میرے قریب آنے لگے، اور تبھی میں نے بے یقینی سے اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ اسے جس چیز کا پردہ میرے سامنے سے ہٹایا وہ سن کے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، میرے گھر میں ماں تھی اور بے تحاشا سکون تھا، لیکن میری بے روزگاری نے آہستہ آہستہ اس سکون کو کھانا شروع کر دیا تھا۔ میں کیا کرتا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ روزانہ اپنے BSc کی ڈگریاں اور اپنے ڈھیر سارے ڈپلوماز کی ڈگریاں اٹھائے کبھی کسی عمارت کے سامنے تو کبھی کسی عمارت کے سامنے پایا جاتا تھا۔ کوئی مجھے کہیں پہ بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہر روز میں بے مراد ہی واپس لوٹتا، لیکن سامنے اپنی ماں کو پا کے بے حد خوش ہوتا۔ وہ اپنی گود میرے سامنے کر دیتی، میں ان کی گود میں سر رکھ کے دنیا جہان کی شکایتیں اپنی ماں سے کر ڈالتا، اور پھر سکون کی نیند سو جاتا۔ امی سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھیں اور اسی سے گھر کا گزر بسر چل رہا تھا، لیکن ان کی آنکھیں اب جواب دے گئی تھیں۔ ان کے گھٹنے اب مزید ہمت نہیں رکھتے تھے کہ وہ یہ کام کر سکتی۔ بس وہ یہی کہتی تھی کہ ایک بار میری بہو بیاہ کے یہاں لے آؤ، لیکن میں کیا کرتا، کوئی مجھے بے روزگاری کی وجہ سے اپنی بیٹی تک کا رشتہ نہیں دے سکتا تھا۔ پھر بھلا میں کیسے کسی سے اس چیز کی خواہش رکھتا، کیسے توقع رکھتا؟ خیر میں اسی کوشش میں تھا کہ جلد سے جلد مجھے نوکری مل جائے۔ میرے گھر کے بالکل سامنے ایک بڑا سا گھر تھا، وہاں پر میرا ہم عمر ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام جاذب تھا۔ جاذب ایک اچھا لڑکا تھا، اور ہم عمر ہونے کی وجہ سے اس سے کافی گپ شپ تھی۔ اس روز میں ایک کمپنی سے انٹرویو دے کے واپس آ رہا تھا کہ تبھی میرا ایکسیڈنٹ جاذب کی گاڑی سے ہو گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ یوں مجھے پریشان دیکھ کے اس نے مجھے جلدی سے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ میرے پاؤں پہ چوٹ لگی تھی، مجھے ڈاکٹر سے پٹی کروانے کے بعد اپنے ساتھ گھر کی طرف لے چل پڑا۔ راستے میں اس نے مجھ سے پوچھا، آخر تم اتنے پریشان کیوں ہو، اور یہ تمہارے ہاتھ میں کس چیز کی فائل ہے؟ میں نے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا اور پھر کہا، بے روزگاری بہت انسان کو تھکا دیتی ہے، اور غربت انسان کو رلاتی ہے۔ غربت تو سبھی مسائل کی جڑ ہے، اگر یہ غربت نہ ہوتی تو سارے مسئلے ہی حل ہو جاتے۔ تم تو جانتے ہو بابا کے چلے جانے کے بعد ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میری ماں بڑی مشکل سے ہمارے گھر کا گزارا کرتی ہے، اور مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ میرے ہوتے ہوئے میری ماں کماتی پھرے۔ تم تو جانتے ہو امی اب بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کے گھٹنے اب انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور نہ ہی ان کی آنکھیں اب ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ وہ بڑی مشکل سے گھر کا گزارا چلاتی ہیں۔ میں کب تک آخر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں گا؟ 3 مہینے ہو گئے ہیں، روز سڑکوں پہ پھر رہا ہوں، پسینے میں شرابور ہو رہا ہوں۔ کیا کروں؟ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ جس جگہ جاتا ہوں ہر جگہ سے ریجیکٹ ہو جاتا ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر کیوں لوگ مجھے نہیں رکھتے۔ میری ڈگری دیکھو، میرے سارے انٹرویو دیکھو، میں ہر انٹرویو میں پاس ہوا ہوں، لیکن مجال ہے جو کسی نے مجھے رکھا ہو۔ یہ کہتے کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے کچھ دیر خاموشی سے میری طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، اگر تم چاہو تو ایک جگہ تمہارے لیے کام ہے، مگر کام ایمانداری سے کرنا ہوگا۔ میں نے حامی بھر لی۔
फिर वो ये कहने लगा कि आखिर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। मैंने उससे कहा मेरी निस्बत मेरे मामू की बेटी से तय हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही बाबा इस दुनिया से गए और हमारे हालात ने हमारा साथ देना छोड़ दिया तो मेरे मामू ने कहा कि जब तक मैं नौकरी नहीं तलाश करता तब तक वो मुझे अपनी बेटी नहीं देंगे। अब ये करते करते तकरीबन 1 साल गुजर गया। 1 साल बाद जब मेरे घर पे एक शादी का कार्ड आया तो मैं हैरान रह गया। वो मेरी मंगेतर की शादी का कार्ड था। मैं जल्दी से भागता हुआ अपने मामू के घर पहुंचा। उनसे इस बारे में पूछा तो वो कहने लगे, तुम जैसे निकट्ठू और नालायक इंसान को बंदा बेटी देगा? मैं कभी भी तुम्हें अपनी बेटी नहीं दूंगा, और इस जहान में जहाँ भी चले जाओ तुम्हें कोई अपनी बेटी नहीं देगा। जब तक तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं होगे तो क्या सब कुछ पैसा होता है? मैंने उस वक्त ये सोचा था। अपनी खामोशी से मामू की दहलीज से वापस आ गया। अब क्या करता? उसी दिन उनकी बेटी की शादी भी थी। दिल तो चाहता था कि उनकी बेटी को भगा के ले जाऊं, उनकी इज्जत को खाक में मिला दूं, लेकिन मुझे मेरी माँ का ख्याल आ गया। और मेरी माँ अगर मुझे ये काम करते हुए देखती तो उसे कुछ हो जाता। मैं खामोशी से वापस आ गया। फिर इसके बाद मेरी माँ ने काफ़ी जगहों पे मेरे रिश्ते की बात चलाई, लेकिन हर जगह से मैं रिजेक्ट होता जा रहा था। शक्ल सूरत तो अच्छी थी, लेकिन मेरे पास नौकरी नहीं थी, मेरे पास पैसा नहीं था। हम जहाँ भी जाते ठुकरा दिए जाते। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? मेरी आंखों में शादी का ख्वाब नहीं है, मेरी आंखों में मेरी माँ को सुख देने का ख्वाब है। अब मैं क्या करूँ? मुझे लगता है शायद ये ख्वाब भी सिर्फ ख्वाब ही रहेगा। मैंने अपनी आंखें साफ करते हुए उसे बताया। जाजिब ने कुछ देर खामोश होते हुए कहा, वो जो काम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ईमानदारी से करना। अब फिर तुम देखना रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी तुम्हारे आगे। मैंने हैरत से उसकी जानिब देखा। वो कहने लगा, लड़कियां खुद चल के तुम्हारे पास आएंगी, तुम्हें इससे बढ़ के और क्या चाहिए? मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे मुस्कुराते हुए कहा, अरे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्त का एक टीवी चैनल है और वहाँ पे तुम्हें एज अ एडिटर काम करना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए पहले पहले मुश्किल होगा, लेकिन तुम आहिस्ता से सब कुछ सीख जाओगे। उसकी बात सुनी तो मैं हैरान रह गया। इस बारे में तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था, और ना ही मेरी फील्ड ऐसी थी। मैं तो बस कोई ऑफिस वर्क ढूंढ रहा था। वो कहने लगा, तुम्हें कंप्यूटर का काम तो आता है, इसके साथ साथ तुम्हें हाजिर दिमागी भी दिखानी होगी और तुम्हें ईमानदारी से काम करना होगा। ईमानदारी से काम करते रहोगे तो कामयाब भी होगे। ये बात सुन के तो मेरी बाछें खिल गई। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जाजिब तुम बस मुझे काम दिला दो। तुम यकीन करो मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। उसे मुस्कुराते हुए मेरे हाथ पे हाथ रखा और फिर मुझे उसी टीवी चैनल ले गया। सारा काम समझाने के बाद वापस मुझे घर ले आया, क्योंकि मेरे पाँव की चोट अभी भी ठीक नहीं थी। कुछ दिन के रेस्ट के बाद उसने मुझे कहा, मैं जा सकता हूँ, इसलिए कुछ दिन तो मुझे एहतियात करनी होगी। पाँव टूटते टूटते बचा था, लेकिन मैं खुश था कि खुदा ने मेरी बेरोज़गारी ख़त्म कर दी। तकरीबन 1 महीने बाद जब मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया और चलने फिरने के काबिल हुआ तो मैं जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर उस ऑफिस पहुंचा। वहाँ मेरा इस्तकबाल किया गया और मुझे बहुत अच्छे तरीके से काम समझाया गया। मुझे हैरानगी हो रही थी कि किस्मत यूँ भी हम पे मेहरबान हुआ करती है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। घर वापस आके मैंने मिठाई का डिब्बा अपनी माँ के सामने रखते हुए उसे खुशखबरी दी, तो मेरी माँ बेहद खुश हो गई। मेरा माथा चूम के कहने लगी, देखो मेरे लाल, मैं कहती थी ना कि सब कुछ अपने वक्त पे होता है। तुम्हें अपने आप को साबित कदम रखना होगा और अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। अब देखो कितनी अच्छी जगह तुम्हारी नौकरी लग गई है। मैं भी खुश था। अब मेरे लिए किसी चीज़ की कोई मुश्किल नहीं थी। अब मैं कुछ भी कर सकता था। सबसे पहले मैंने अपनी माँ की आंखों का इलाज करवाना शुरू किया। मेरी माँ को जो जोड़ों की बीमारी हो रही थी उसका इलाज करवाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता घर की मरम्मत करने लगा और देखते ही देखते मेरे हालात बदलना शुरू हो गए। जहाँ किसी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर चला गया, लेकिन मैं उसका बेहद शुक्रगुजार था कि उसने मुझे बगैर किसी लालच के एक अच्छी नौकरी दिलवा दी थी। भला आज के दौर में कौन किसी के लिए इतना करता है? आजकल तो सगे भाई एक दूसरे के नहीं होते। ये तो मुकम्मल ही पराया था, लेकिन उसने अपनों से भी ज़्यादा साथ निभाया था। मेरे मामू का खून सफ़ेद हो गया था, मगर उस शख्स ने मेरा साथ दे के वाजे कर दिया कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। खैर उस चैनल के माहौल में आहिस्ता आहिस्ता मैं ढलने लगा। पहले पहल तो मेरी तरबियत आड़े आ जाती। जो भी काम करने लगता मुझे बस अपनी माँ दिखाई देती, और अपनी माँ को मैं किसी किस्म का दुख नहीं देना चाह रहा था। इस वजह से मैं कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखता था। लेकिन उस चैनल के मालिक जब भी किसी मॉडल को रखते थे वो यकीनन उससे कोई ना कोई गलत काम ही करवाते थे। लड़कियां मुझसे तो खुश होकर ऊपर जाती थी, लेकिन फिर वहाँ से जब वो वापस आती तो वो नहीं होती थी। उनकी इज्जत, उनका वकार सब खत्म हो चुका होता। मैं नहीं जानता था कि वो मालिक कौन है और कौन नहीं। मैं खामोशी से अपना काम करता रहा। काफ़ी अरसा यूं ही चलता रहा कि एक दिन अचानक मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अपनी अम्मी को इस हाल में देख के मेरी रूह कांप गई। मुझे अपने पड़ोसियों से कॉल आई कि आपकी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचें।
हम उन्हें हॉस्पिटल लेके आ चुके हैं। मैं सब कुछ वहीं छोड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। मेरे पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी और मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। मालूम हुआ उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। मैं हैरान था, मेरी माँ को दिल का दौरा आखिर क्यों पड़ेगा? उन्हें तो कोई टेंशन भी नहीं थी। अब तो मैं उन्हें मुकम्मल तौर पर सुख दे रहा था। ना उन्हें कोई काम करना पड़ रहा था, ना उनके लिए कमाई की कोई टेंशन थी। सब कुछ तो उनके हाथ में ला के रख देता था। उनके सामने नौकर चाकर खड़े थे। अब उन्हें किस चीज़ की टेंशन थी? डॉक्टर का कहना था कि किसी बहुत बड़े सदमे की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया है और उस तकलीफ को झेल नहीं सकी और खालिक हकीकी से जा मिली। मैं अब तह तक पहुंचना चाहता था कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। माँ की आखिरी रसूमात करने के बाद मैं चुपचाप अपने घर में बैठा था। ये खाली घर मुझे काट खाने को दौड़ रहा था। हर तरफ से माँ की यादें ही यादें दिखाई देती थीं। मेरा दिल चाहता था एक बार फिर से माँ आ जाए और मैं उसकी गोद में सर रख के रो पड़ूं, लेकिन अब क्या हो सकता था? अम्मी तो कभी भी वापस नहीं आ सकती थी। बस उनकी यादें ही वाहिद सहारा थी। मेरी इस वजह से मैं उनके कमरे में चला गया। उनके कमरे में उनकी जाय नमाज पड़ी थी। उनकी जाय नमाज को उठा के मैंने अपनी पलकों से लगा के अपने होठों से लगाया। उनकी तस्बीह को उठा के भी मैंने अपने सीने से लगाया। काफ़ी देर उनकी याद में रोता रहा। फिर इसके बाद मेरी नज़र उनके मोबाइल पे पड़ी। मैंने देखा आखिरी कॉल मेरे चचा के नंबर से थी और मैं नहीं जानता था कि आखिर मेरी माँ की मेरे चचा के साथ क्या बात हुई। लेकिन अब जो मुझे लग रहा था, मुझे लगता था कि वही सच होगा। खैर, मैंने मोबाइल अम्मी का वहीं पे रखा और फिर जल्दी से अपनी गाड़ी की चाबी लेके घर से निकल पड़ा। तकरीबन आधे घंटे का सफ़र करने के बाद मैं एक आलीशान महल नुमा घर के बाहर खड़ा था। ये घर मेरे चाचा का था। मेरे बाबा के चले जाने के बाद मैं तो बहुत छोटा था। इस वजह से मेरे बाबा की तमाम जायदाद भी मेरे चाचू के नाम हो गई थी और जब मैं 18 साल का हुआ तभी वो मुझे जायदाद वापस दे सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमारे साथ राब्ता ही ख़त्म कर दिया और अब इतने साल बाद ना जाने उनको हमारी याद कैसे आई। मैं हैरान था, मगर फिर भी मैं ये जानना चाहता था कि क्या वजह बनी थी, क्या बात थी जिसकी वजह से मेरी माँ की जान चली गई। मैंने कुछ देर बाहर खड़े होकर सोचा, फिर अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं बरामदा अबूर करके उनके ड्राइंग रूम की तरफ पहुंचा तो मैंने देखा मेरे चाचू बड़े आराम से सोफे पर बैठ कर चाय पी रहे थे और उनके हाथ में एक मैगजीन था जो वो पढ़ रहे थे। टीवी भी चल रहा था। चाची जान उनके साथ बैठी हुई थी। वह अपने मोबाइल पर कुछ कर रही थी या शायद कोई गेम खेल रही थी। उनकी बेटियां भी उनके पास ही मौजूद थीं और उनके घर में उस वक्त चाय का दौरा चल रहा था। मुझे सबसे कोई कंसर्न नहीं था। मुझे अगर कुछ चाहिए था तो वही बात जो मेरी माँ की जान ले गई। मैंने सलाम करते हुए सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींची तो सबने मुझे हैरान होकर देखा और फिर आहिस्ता से सब खड़े होते चले गए। मैंने कुछ देर तो खामोशी से अपने चाचा और चाची को देखा, फिर कहा, चाचा जान, मैंने आज तक आप लोगों से कुछ नहीं मांगा। यहाँ तक कि मेरा बाप जो अपने हिस्से की जायदाद मेरे लिए छोड़ गया था उसमें से भी आपने मुझे एक ढेला तक नहीं दिया और मैंने कभी उफ तक नहीं की। लेकिन आज मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। बहुत ज़रूरी बात है। खामोशी से मेरी बात सुन लें और मुझे जवाब दें ताकि मेरा दिमाग पुरसकून हो सके। चाचा ने मुझे देखते हुए मेरी बात सुनते हुए खामोशी से मुझे इशारा किया और अपने साथ सोफे पर बिठा लिया। उनकी बेटियां उठ के अपने कमरों की तरफ बढ़ गईं जबकि चची शायद किचन में चाय लेने गई थी। मैं चुप करके चाचा के पास बैठा तो वो कहने लगे, बोलो जहाँ से, क्या चाहिए तुम्हें? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें सुकून से बैठने नहीं देती और तुम वही पूछने के लिए यहाँ पे खिंचे चले आए हो? मैंने खामोशी से उनकी बात सुनी और फिर कहने लगा, चाचा जान, मैंने अभी अभी अपनी अम्मी का फ़ोन देखा। उस पर आखिरी कॉल आपके नंबर से आई थी। मुझे ये बात पता लगानी है कि आखिर कौन सी बात थी जिसपे मेरी माँ को हार्ट अटैक आया और वो उस दुनिया से चल बसी। मैंने अपनी बेबसी उनके सामने रखी और वही सवाल उनसे पूछ लिया जिसे पूछने के लिए मैं अपने घर से चला था। वो कुछ देर खामोश होकर बैठे रहे, फिर कहने लगे, देखो बेटा, बात यह है कि तुम्हारी माँ मेरी बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए मांग रही थी। भला मैं अपनी बेटी का रिश्ता क्यों करूँगा तुम जैसे लोगों के साथ जिनके साथ हमारा कोई जोड़ नहीं बनता। मैंने सुना है तुम कोई नौकरी कर रहे हो। हाँ ठीक है, तुम कोई नौकरी कर रहे होगे, लेकिन फिर भी मेरी बेटी के मयार के मुताबिक नहीं। और मैं तो क्या, तुम्हें कोई भी अपनी बेटी इतनी जल्दी नहीं देगा। इसके लिए तुम्हें नाक रगड़नी होगी। वैसे भी आजकल रिश्ते बहुत मुश्किल हो चुके हैं। तुम्हारी माँ ने अपनी औकात नहीं देखी और मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांग रही थी। मैंने भी कह दिया, पहले अपनी औकात देखो और दोबारा मुझसे इस तरह की बात करने की कोशिश ना करना। मैं तुम लोगों का कुछ नहीं लगता। चाचा जान ने साफ से बात कह दी और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी माँ भला मेरे बारे में ऐसी बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? उसके लिए तो मैं दुनिया का वाहिद इंसान था। उसके लिए मैं उसके जीने का सहारा था और कोई उसे ये कहता कि वो नाक भी रगड़े तब भी कोई उसे अपनी बेटी नहीं देगा। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं खामोशी से उठा और अपने चाचा की आंखों में आंखें डाल के कहने लगा, आपने मुझे ये कहा है ना, तो फिर देखिएगा, मेरे घर के बाहर, मेरे दफ्तर के बाहर लड़कियों की लाइनें लगी नजर आएंगी और मैं जिसको चाहूँगा अपने बिस्तर पे ले आऊँगा। और याद रखिए, आपकी बेटियाँ तो कुछ भी नहीं हैं। आपको क्या लगता है सारी कायनात आपकी बेटियों पे आके खड़ी हो गई है और कोई लड़की नहीं है इस दुनिया में? आपको जो कहना था मुझे कह देते, लेकिन मेरी माँ को कॉल करके ये बातें कहना बहुत गलत था। उन बातों ने मेरी माँ की जान ले ली।
میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں وہاں سے باہر نکل پڑا۔ میری آنکھیں رو رو کے سوج چکی تھیں، آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہمارے اپنے کتنے سنگ دل ہو چکے تھے، انہیں لگتا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کر پاؤں گا، میرے لیے کوئی لڑکی باقی نہیں رہ گئی، یا پھر میری عمر بڑی ہو گئی ہے اور مجھے کوئی اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ میں ان کو دکھانے کے لیے اب وہ سب کرنا چاہتا تھا جن کو دیکھ کے وہ جلیں گے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنے چینل کے مالک کے کام کی طرح کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر مجھے لگا شاید میں پچھلی زندگی بڑی ہی بے سکون جیتا رہا ہوں، وہ تو میں نے ضائع ہی کر دی۔ یہ زندگی بڑی رنگین تھی۔ اس زندگی میں نے آڈیشن کرنے والی سبھی لڑکیوں کو ایک ایک کر کے اپنے پاس رکھنے لگا اور ان کو پٹانے لگا۔ جس طرح چینل کا مالک ایک ایک لڑکی کو دیکھ کے پھر اس سے ناجائز خواہشات کرتا تھا، اس طرح میں بھی کرنے لگا۔ کبھی کسی سے کہتا کہ وہ مجھے ڈیٹ پہ ملے، کبھی کسی کو کہتا کہ وہ میرے ساتھ رات گزارے، اور یوں مجبور لڑکیاں آہستہ آہستہ میرے جال میں پھنسنا شروع ہو گئیں، اور پھر میں آہستہ آہستہ دلدل میں ایسا دھنستا چلا گیا کہ مجھے خود بھی سمجھ نہ آئے۔ یہ رنگین دنیا مجھے آہستہ آہستہ گناہوں میں مبتلا کرنے لگی، اور میں ان گناہوں میں مزید آگے چلتا چلا گیا، کیونکہ پیچھے جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا اس سب نے مجھے برا بننے پہ مجبور کر دیا تھا، اور اب مجھے اچھا بننا بھی نہیں تھا۔ اب میرے سامنے میری ماں کا چہرہ نہیں آتا تھا، کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں تھی، اور لوگوں کے غلط رویوں نے میری ماں کی جان لے لی تھی۔ پھر بھلا میں کیوں کسی کے ساتھ اچھا رویہ روا رکھتا؟ میں نے بھی برا بننے کی ٹھان لی، اور اب برا بن کے دکھا رہا تھا۔ کئی لڑکیاں آئیں میرے سامنے اپنی عزت کی بھیک مانگتی رہیں، لیکن میں نے انہیں بس ایک ہی شرط رکھی، کام لینے کی، اور وہ تھی میرے ساتھ رات گزارنا۔ اور پھر لڑکیاں عزت کی بھیک مانگتے مانگتے آخرکار گھر سے مجبور ہو کے وہ کام کر ہی لیتی جو میں کہتا۔ اور آج 3-4 سال بعد ایک لڑکی میرے پاس آئی تھی۔ 3 سال میں ایسی دلدل میں دھنسا رہا۔ یہ لڑکی نہایت حسین تھی، یہاں تک کہ میرے کام کے 5 سال میں بھی میں نے کبھی اس قدر حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ لیکن وہ لڑکی بہت مجبور تھی، بہت لاچار تھی، گھر کے حالات بہت خراب تھے، اسے ماڈلنگ اور ایکٹنگ کا شوق تھا، اور اس کی یہی کمزوری میرے عیش کا سبب بن رہی تھی۔ اس کی اسی کمزوری کو میں نے اس کی دکھتی رگ جان کے کہا کہ وہ میرے ساتھ رات گزارے۔ وہ خاموش ہو گئی اور واپس چلی گئی۔ اس کے جانے سے پہلے میں نے اسے اپنا کارڈ دے دیا تاکہ وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر سکے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کے چلی گئی۔ اسے میرا کارڈ اپنے بیگ میں رکھا تھا، یہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر وہ اپنے بیگ میں میرا کارڈ رکھ رہی ہے تو یقیناً وہ مجھ سے رابطہ کرے گی، اور اس امید نے مجھے حشاش بشاش کر دیا تھا۔ اس دن میں نے آڈیشن پہ آنے والی باقی ساری لڑکیوں کے نمبر سیو کر لیے تھے اور اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا۔ یہ دوسری روز صبح کا وقت ہی تھا جب اس کا میسج آیا اور میں کھل اٹھا۔ رات ہوتے ہی میں اس کے پاس جا پہنچا، لیکن جو حقیقت میرے سامنے آئی اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال لی۔ میں جیسے ہی اس کے قریب پہنچا، اس کے واش روم سے 3 موٹے موٹے پہلوان نما آدمی نکل کے باہر آئے۔ انہوں نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے اور ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ وہ میری طرف بڑھنے لگے اور بڑے ہی غصے والی آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھنے لگے۔ میں جلدی سے اس لڑکی سے پیچھے ہٹا۔ اس کا نام لاریب تھا۔ لاریب، یہ کیا ہے؟ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ کہنے لگی، کیوں؟ اب تمہاری جان پہ کیوں بنی؟ تمہیں تو یہ سب کچھ غلط لگ رہا ہے۔ میں نے بے یقینی سے اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ محبت نہیں تھی، وہ شرارت نہیں تھی جو پہلے دکھائی دے رہی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں صفا کی اتر آئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے سارے غلط کام ایک ایک کر کے میرے سامنے کھڑے ہو رہے ہوں۔ دیکھو، مجھے بتاؤ کہ تم کیا کرنے والی ہو۔ تبھی اس نے آگے بڑھ کے میرے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچ لیے اور انہیں ہتھ کڑیوں میں باندھ لیا۔ اب میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسے زور سے میرا منہ اپنے ہاتھ میں دبا کے اپنی طرف کھینچا۔ تم جانتے ہو، تم لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے دن رات ایک کیے ہیں۔ میں اپنی خوشیوں، اپنے خواب چھوڑ کے صرف اور صرف تم لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے اس مقام تک پہنچی ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گی؟ خود تک رسائی دے دوں گی، اپنے جسم تک رسائی دے دوں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہر لڑکی مجبور ہوتی ہے اور مجبوری میں اپنی عزت کی بھیک مانگتی ہے، اور تم جیسے درندے انہیں عزت کی بھیک نہ دیتے ہوئے ان کی عزت لوٹ لیتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں بھی ویسی لڑکی ہوں؟ مجھے بس تم لوگوں کا سرغنہ چاہیے، مجھے کوئی ایسا سراغ چاہیے تھا اس شخص تک پہنچنے کا، اور وہ سراغ تم نکلے۔ تم بھی وہی چیز ہو جو وہ تھا۔ میں حیرانگی سے دیکھ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ اتنی معصوم نظر آنے والی لڑکی اس قدر بہادر ہو سکتی ہے۔ مجھے چھوڑو ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں تمہیں کام نہیں دلواؤں گا، در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو جاؤ گی، اور ایک بار پھر سے میرے پاس آنے پہ مجبور ہوگی۔ آخر ناک رگڑو کی میری جوتی پہ، میں نے خود سے کہا۔ حالانکہ دل ہی دل میں مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن ابھی بھی میں حیران ہو رہا تھا کہ میں یہ جانتا نہیں تھا کہ آخر اس نے کس بات کو وجہ بنا کے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا تھا۔ اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ہماری کمپنی کے مالک کو بھی۔ کہنے لگی، جو تم لوگوں نے میری بہن کے ساتھ کیا اس کی سزا دینے کے لیے آئی ہوں تم لوگوں کو، اور دیکھنا ایک ایک کو چن کے ماروں گی، اور تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو تم لوگوں نے میری بہن کا کیا۔ میں حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں نے میرے چہرے پہ کالا کپڑا باندھا اور پھر مجھے گاڑی میں ڈال کے کہیں لے گئے۔ میں نہیں جانتا تھا وہ کون سی جگہ تھی۔ بہت دیر یہ سفر جاری رہا۔
گاڑی ہلتی جلتی رہی اور مجھے پتہ چلتا رہا کہ میں سفر میں ہوں۔ پھر گاڑی رک گئی اور مجھے ان لوگوں سے گاڑی سے نیچے اتارا اور نہ جانے مجھے کہاں لے گئے۔ پھر میری آنکھوں سے وہ پٹی اتاری گئی، لیکن یہ کمرہ اندھیرا تھا اور مجھے یہاں پہ ایک کرسی کے ساتھ باندھ کے رکھ دیا گیا۔ ابھی وہ خود لوگ چلے گئے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن اب جن جن چیزوں کا پردہ میری آنکھوں سے اٹھ رہا تھا، مجھے خود پہ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتا یہاں پہ مجھے کتنے دن رکنا پڑے گا، کتنے دن میں بھوکا پیاسا رہا۔ مجھے کسی نے کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیا، بس میں آذانوں کی آواز سنتا رہا اور مجھے محسوس ہوتا رہا کہ یہ دن ختم ہو گیا ہے اور یہ دن طلوع ہو چکا ہے۔ اور پھر جب کمرے کا دروازہ کھلا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ یہاں فرش پر میرے سامنے ایک شخص موجود تھا۔ یہ شخص اس چینل کا مالک تھا۔ اسے میرے آمنے سامنے لا کے بٹھا دیا گیا۔ اس چینل کے ہم دو بڑے لوگ، ایک مالک اور دوسرا میں، ایڈیٹر، جو لڑکیوں کے محافظ جانے جاتے تھے اور اپنے چینل پہ جو پروگرام دکھاتے تھے اس میں بھی عورتوں کے حق کے لیے آواز اٹھاتے تھے۔ لیکن وہاں پہ ہم جو لڑکیاں رکھتے تھے، ان لڑکیوں کو ہم نہ جانے کیسے کیسے ہراس کر کے اپنے پاس لے کے آتے تھے۔ اس لڑکی نے ہم دونوں کے سامنے بیٹھ کے کہا، آج سے تقریباً 3 سال پہلے میری بہن اپنے گھر سے خواب لے کے باہر نکلی تھی، اور وہ خواب تھا کہ وہ فلموں کی دنیا میں ایک بڑا نام پیدا کرے گی، وہ فلم سٹار بنے گی اور وہ کام کرے گی۔ لیکن یہاں آنے کے بعد اسے جو چیزیں دیکھنے کو ملی، اس نے اسے زندہ درگور کر دیا۔ اور یہی نہیں، ہمارے گھر کے حالات خراب تھے، اسے نوکری کی تلاش بھی تھی، وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی اسکل کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنائے، اور گھر سے مجبور ہو کے جب وہ تم لوگوں کے پاس پہنچی تو تم لوگوں نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ پہلے یہ انسان، اسے میری طرف اشارہ کیا، اس نے اسے اوپر پہنچانے کے لیے کہا کہ وہ اسے ڈیٹ کرتی رہے۔ 9 مہینے تک وہ اسے ڈیٹ کرتی رہی، اور پھر اس شخص نے اسے اپنے بستر کی زینت بنایا، زینت بنا کے پھر اسے زندہ لاش بنا کے چھوڑ دیا، اسے ترقی دے دی، اوپر بھیج دیا۔ لیکن جب وہ اوپر پہنچی تو اوپر ایک اور درندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کمپنی کے مالک کی طرف اشارہ کیا، جو بڑی عمر کا تھا۔ اس شخص نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلا۔ اسے کہا کہ تم کام کر سکتی ہو، تمہیں ایک ڈرامے کا کام دے رہا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ دن میرے پاس رکنا پڑے گا۔ اس نے انکار کیا تو اس شخص نے کہا کہ تمہیں میں کام نہیں دے سکتا۔ اسے گھر کی طرف دیکھا، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اسے مجبور ہو کے پھر تم لوگوں کی بات مان لی، کیونکہ اسے بلیک میلنگ کے تھرو مجبور کیا جا رہا تھا۔ جو مسٹر جہازیب کے ساتھ رات گزار کے آئی، اس کی ساری ویڈیو بنا دی گئی اور اس کے نمبر پہ مسلسل بھیجی جا رہی تھی، اور اسے یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر تم نے مسٹر شوبان کے ساتھ رات نہ گزاری تو پھر یہ ویڈیو لیک کر دی جائے گی۔ میں نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا۔ اس شخص سے میں 1-2 بار ملا تھا، کتنا پولائٹ شخص تھا، یہ کتنا نائس تھا، لڑکیوں سے ایسے بیٹا بیٹا کر کے بات کر رہا تھا۔ حقیقت میں وہ کیا تھا؟ اس سے میرے اوپر بھی نظر رکھی ہوئی تھی۔ میں جہاں جاتا تھا وہاں پہ کیمرے لگا رکھے تھے، یا پھر میرے کمپیوٹر پہ کوئی کیمرہ اٹیچ ہو گیا تھا، یا جو بھی تھا، اس شخص نے مجھ پہ ایسی نظر رکھی ہوئی تھی کہ میرے کمرے کی ویڈیو بنا لی تھی، اور وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ برہنہ حالت میں۔ میں حیران تھا۔ یہ کہتے کہتے اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، روتے ہوئے کہنے لگی، تم لوگوں کو پتہ ہے یہ 4 سال میں نے کس طریقے سے گزارے ہیں؟ میں جو بننا چاہتی تھی میں وہ نہ بن سکی۔ میں نے پڑھائی شروع کر لی اور پھر پولیس میں اپلائی کرنے لگی۔ آج میں وہاں پر سب انسپیکٹر ہوں، اور میں تم لوگوں کی اصلیت دکھانے کے لیے آئی ہوں۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ گلزیب کی طرح لاریب بھی ویسی ہی ہوگی، کمزور؟ اپنے گھر والوں کی وجہ سے کمزور پڑنے والی نہیں میں، تم لوگوں کو مزہ چکھانے والی ہوں۔ مکافات عمل تم لوگ نہیں جانتے۔ تمہاری تو کوئی بہن نہیں، لیکن اس کی تو بیٹیاں ہیں۔ اگر تمہاری کوئی بہن نہیں تو مستقبل میں تمہاری بیٹی تو ہوگی، پھر دیکھنا تمہاری بیٹی کے ساتھ آج کے درندے کیا کرتے ہیں۔ لاریب کی اس بات پہ میں تڑپ اٹھا، اپنی بیٹی کے نام پہ جس کا کوئی ابھی وجود بھی نہیں تھا۔ میں نے ابھی کوئی شادی نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی مستقبل کے بارے میں یہ سب کچھ سننے کے بعد میری آنکھیں کھل چکی تھیں، اور جب اپنے پچھلے کرموں میں پچھتاوا ہونے لگا۔ مجھے یاد تھا وہ لڑکی گلزیب بہت خوبصورت تھی، وہ یہاں آئی تھی، اسے بہت شوق تھا کام کرنے کا، لیکن وہ میرا سب سے پہلا شکار بنی تھی۔ مجھ سے ہاتھ جوڑ کے اپنی عزت کی بھیک مانگتی رہی تھی، لیکن میں نے اسے معاف نہیں کیا، اسے عزت کی بھیک نہیں دی، بلکہ اس کی عزت کی دھجیاں اڑا کے میں نے چھوڑا تھا۔ لیکن اب میں جاننا چاہتا تھا کہ گلزیب کہاں ہے، وہ کیسی ہے اور کس حال میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس دوسرے درندے نے، شوبان نے، اسے اتنا ٹارچر کیا کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ میں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی۔ اس کی تمام یادیں چلی گئیں، وہ ذہنی طور پہ ایک بچی بن گئی، لیکن وہ کسی کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور اس وقت میرے پیروں میں زمین کھینچ لی، کیونکہ وہ جس بچے کی ماں بننے والی تھی وہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا بچہ تھا۔ اب مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ لاریب نے ایک چھوٹی سی بچی کو آواز دی تو وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ وہ 3 سال کی معصوم سی بچی جس کے چہرے پہ اتنی معصومیت تھی، وہ میرا خون تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، نہ جانے میں نے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی۔ میں روتے ہوئے کہنے لگا، وہ کہاں ہے گلزیب؟ چاہے وہ کسی حال میں ہو، میں اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب میری غلطی ہے، لیکن ہاں، میں نے گلزیب سے یہ کہا تھا کہ میں تم سے نکاح کروں گا۔ گلزیب نے بھی اسی شرط پہ میرے ساتھ رات گزاری تھی، کیونکہ رات گزارنے سے پہلے میں نے نکاح نامے پہ دستخط خود بھی کیے تھے اور اس سے بھی کروائے تھے۔ یہ میری حقیقی بیٹی ہے۔ میں ایک بار پھر سے گلزیب کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں،
اس وقت میں نے صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اس لڑکی کی زندگی خراب کر دی، لیکن اب میں اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ میں بہت غلط کر چکا ہوں، جبکہ میرے سامنے بیٹھا ہوا شخص شوبان خان، اس کے بہت زیادہ گناہ تھے اور بہت زیادہ کیسز ریکارڈ ہوئے تھے، اس کے خلاف بہت سارے ثبوت بھی ملے، اس وجہ سے اسے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ مجھے بھی میرے وقت کے مطابق سزا دینے کی کوشش کی جانے لگی اور میں نے اس بارے میں انہیں نہیں روکا، لیکن میں نے ان سے یہ کہا کہ میں گلزیب کو پھر سے ٹھیک کر دوں گا۔ اس وجہ سے لاریب نے مجھے کچھ عرصے کے لیے بیل دے دی۔ میں نے گلزیب کو آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لانا شروع کر دیا۔ میں اب بھی اپنے پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہوں۔ نہ جانے میں نے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں، لیکن آج جب میں اپنی بیٹی ماہنور کو دیکھتا ہوں تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ یا رب میری بیٹی کو کبھی بھی اس کی ماں کے جیسا نصیب نہ دینا اور اس کے باپ کے جیسا ہم سفر نہ دینا، کیونکہ ہم جیسے لوگ بہت بد نصیب ہوتے ہیں۔ گلزیب آہستہ آہستہ اب اپنی زندگی کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کی مسکان واپس آ رہی ہے اور یہ دیکھ کے بہت خوش ہے۔ ماہنور مجھے پا کے بہت خوش ہے، لیکن پھر بھی میں بہت شرمندہ ہوں۔ نہ جانے مکافات عمل کیسے ہوگا۔ ابھی تو زندگی نے میرا امتحان نہیں لیا، لیکن اگر کبھی زندگی نے مجھ سے امتحان لیا اور مکافات عمل ہوا اور مجھے میری بیٹی کے ذریعہ آزمایا گیا تو میں کیا کروں گا؟ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میں کئی بار جائے نماز پہ گر کر گڑ گڑا کے خدا کے سامنے پیش ہوا ہوں اور گڑ گڑا کے میں نے معافی مانگی ہے خدا سے بھی، پھر بھی مجھے سکون نہیں ملتا۔ شاید میں ایک ایک لڑکی سے معافی مانگوں گا تبھی مجھے سکون ہوگا۔ میں نے چینل کا کام نئے سرے سے شروع کیا۔ شبان صاحب نے وہ کام میرے سپرد کر دیا اور میں نے چینل کو اسلامک چینل بنا دیا۔ وہاں ایک اچھا کنٹینٹ چلانا شروع کر دیا اور دینی امور زیادہ سر انجام دینے لگا۔ میری دنیا اب بھی امید پہ قائم ہے۔ مجھے خدا سے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا اور مجھے مکافات عمل سے نہیں گزارے گا۔ میں اپنی بیٹی کو اس حال میں بالکل نہیں دیکھ سکتا جس حال میں نے گلزیب کو ڈالا۔ گلزیب کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنی لڑکیوں کو ڈالا۔ میں نے ایک ایک کر کے ان لڑکیوں کا پتہ لگوایا، پھر ان سے معافی مانگنے لگا۔ کچھ لڑکیاں تو خودکشی کر کے اس دنیا سے جا چکی تھیں، کچھ لڑکیاں تلخ تجربات کو چھوڑ کے آگے بڑھ گئیں، کچھ لڑکیوں نے رو کے مجھے دیکھا اور شاید سچ میں میری محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، لیکن میں نے سب سے معافی مانگی اور ان کو مالی امداد دیا، پھر واپس اپنی زندگی میں کام کرنے لگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے معاف کر دے، خدا میرے جیسی زندگی کسی کو نہ دے، تاکہ ہماری بیٹیاں بڑی ہو کے اپنی زندگی ہماری وجہ سے خراب ہوتے ہوئے نہ دیکھیں۔ ہمیں مکافات عمل سے ہماری بیٹیوں کی صورت میں نہ دیا جائے۔ خدارا اپنے کاموں کو ٹھیک کریں۔ خدارا اپنے مکافات عمل کے بارے میں سوچیں۔ کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ کل کے